वज़ीर आज़म इमरान खान का महंगाई से पिसे अवाम के लिए 120 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज का ऐलान। कौम से खिताब में कहा 2 करोड़ खानदानों को घी, आटा और दालों पर 6 माह तक 30% सब्सिडी मिलेगी। पैकेज से 13 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। 40 लाख खानदानों को बिला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आज़म का पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतें मजीद बढ़ाने का इंतबा। सर्दियों में गैस की किल्लत का भी खदशा ज़ाहिर। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज के ऐलान के साथ ही महंगाई के सुनामी की एक और ऊंची लहर। मुल्क भर में नाजायज मुनाफाखोरों ने चीनी की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दी। कराची, लाहौर और पेशावर में चीनी 125 से 130 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 65 रुपए और घी 53 रुपए किलो महंगा करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। मुल्क कर्ज के बोझ में दब चुका है। IMF की शराइत ने कौम का भुरकस निकाल दिया है। रिलीफ और PTI 2 मुतजाद चीजें हैं। झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं। बजट की तरह इनके नाम निहाद रिलीफ पैकेज भी झूठ का पलंदा है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का बयान, कहा नाकाबिले एतबार बजट, आदाद शुमार पेश करने वाली हुकूमत की बात को संजीदा समझना खुद फरेबी के सिवा कुछ नहीं। महंगाई का तारीखी रिकॉर्ड कायम करने के बाद खिताब की नहीं, इस्तीफा देने की जरूरत है। घी, आटे और दाल पर 6 माह के लिए सिर्फ चंद खानदान मुस्तफीद होंगे, लेकिन सवाल यह है कि बाकी क्या करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज मुस्तरद कर दिया। कहा 3 साल में घी की कीमत 108%, आटे की कीमत 50% बढ़ी। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का सामना करने वाले 20 करोड़ अवाम सख्त परेशान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान में तैनात मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम और विजन से आगाह किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत हैं। अथॉरिटी इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया भर में स्कॉलर्स के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली बनाएगी। नौजवानों की किरदार साजी के लिए अखलाकियात की तालीम को फ़रोग़ देंगे। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सनती और ज़रूरी शोबे से वाबस्ता अफराद की आमदन में 37% इजाफा हुआ। हुकूमत ने मुल्क में सनती सरगर्मियों के फ़रोग़ पर भरपूर तवज्जो दी। यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी बढ़ी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा तनख्वाहदार तबके को दरपेश मसाइल से आगाह हैं। हुकूमत इस ज़मीन में इक़दामात उठा रही है। मुनाफा बख्श कंपनियों को अपने वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए। हुकूमत और कलदम TLP के दरमियान मुआहिदे के बावजूद वज़ीराबाद तक गुजरात GT रोड बंद। मुजाहिरीन के करीबी पार्क में मौजूदगी के बायस इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद से गुजरात तक ट्रैफिक रवा दवा। जहलम और चकवाल से गिरफ्तार कलदम तहरीक के मजीद 74 कारकुनान रहा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 580 नए मरीज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,496 हो गई। गुज़श्ता रोज 43,901 टेस्ट किए गए। पॉजिटिव केसेस की शरह 1.32% रही। पंजाब में डेंगू से मजीद 493 अफराद बीमार। सिर्फ लाहौर में 358 डेंगू के मरीज अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 267 अफराद में डेंगू की तशखीस। कराची में भी डेंगू के वार मजीद तेज। माहिरीन ने सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर कर दिया।
آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں تعینات مسلم ممالک کے سفیروں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھارٹی کے قیام کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے مسلم ممالک کے سفیروں نے ملاقات کی ہے۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام اور ویژن کا خاکہ پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نبی کریم پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ قانون کی حکمرانی اور سماجی بہبود کے لیے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا مقصد اسلامی تشخص اور سنت کو روشناس کرانا ہے۔ اتھارٹی اسلاموفوبیا کے خلاف دنیا بھر کے اسکالرز کے ساتھ مل کر مربوط حکمت عملی بنائے گی۔ نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے اسکولوں میں اخلاقیات کی تعلیم کو فروغ دیں گے، جس کے لیے پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے مہنگائی سے پسے عوام کے لیے 120 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پیکج سے 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ پیکج کے تحت 6 ماہ تک گھی، آٹا، دال 30% سستے نرخوں پر ملے گا۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کا اشارہ بھی دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا قوم سے خطاب، مہنگائی میں پسے عوام کے لیے 120 ارب روپے کے ریلیف پیکج کا اعلان۔ کہا کہ اس پیکج کے تحت 13 کروڑ لوگ مستفید ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو۔ اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے۔ گھی، آٹا اور دال ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ، اور یہ 120 ارب روپے کی سبسڈی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر پاکستانی خاندان کو ہیلتھ انشورنس دینا میرا خواب تھا۔ اسلام آباد میں بھی ہیلتھ کارڈ کی فراہمی شروع کر رہے ہیں۔ پنجاب میں مارچ تک تمام خاندانوں تک ہیلتھ کارڈ آ جائے گا۔ سارے پختونخوا کے خاندان اس وقت ان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے اور وہ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 10 لاکھ روپے تک اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی ساری ایریا میں بھی شروع کر رہے ہیں ہم۔ مارچ تک سارے پنجاب کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ کارڈ آ جائے گا۔ یہ آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں کر رہی ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں۔ میں نے کل چیف منسٹر سے بات کی کہ وہ بھی وہاں سے شروع کریں اپنا پروگرام۔ سندھ کیونکہ ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، میں تو ان کو بھی کہوں گا سندھ کو کہ وہ شروع کریں یہ پروگرام۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خاندان میں ایک فرد کے لیے اسکل ٹریننگ دی جائے گی۔ 22,000 نئے چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے دیے۔ 2 لاکھ لوگوں کو اسکلز ایجوکیشن دے رہے ہیں۔ 47 ارب روپے کے 60 لاکھ وظیفے دیں گے۔ ہم تعلیم کے ذریعے نچلے طبقے کو اوپر لا سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے۔ اس میں 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پہ کیا رہے ہیں تاکہ سود ان لوگوں کو ہم اوپر اٹھا سکیں۔ شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا۔ ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے اسکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے، تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو سکے، اپنے سارے خاندان کی بھی مدد کر سکے۔ عمران خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ بولے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم ہے، قیمت میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پٹرول بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ہم اگر پٹرول نہیں بڑھاتے تو ہمارا خسارہ بڑھتا جا رہا ہے، اور خسارہ آگے بوجھ پڑا ہوا ہے ہمارے قرضوں کے اوپر جن کا سود دینا پڑتا ہے، تو ہمیں تھوڑا پٹرول کی قیمت بڑھانی پڑے گی۔ اپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ 30 سال سے جو لوگ پاکستان سے پیسے لوٹ کر باہر لے کر گئے، 2 بڑے خاندانوں سے درخواست ہے آدھا پیسہ واپس لے آئیں۔ جو اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہوگی، تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے۔ میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں، آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں۔ میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے دوست ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مدد سے روپے کو سنبھالنے میں مدد ملی۔